السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم گفتگو کرنی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور تھوڑا کھل کے گفتگو کرنی ہے تاکہ ہم بھی اپنے حصے کا جو بھی پاکستانیوں سے محبت کا جذبہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کی محبت کا جذبہ ہے، وہ بھائیوں تک پہنچا سکیں جہاں تک بھی پہنچے۔ کافی سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر اور مختلف جگہ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، تو دو طبقے ہیں کشمیریوں میں۔ ایک وہ طبقہ جو نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، پنجاب کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اور پنجابیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو سن کر بڑا دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے۔ اور ایک اچھا طبقہ بھی ہے کشمیریوں میں، بلکہ جو اچھا طبقہ ہے ان کی اکثریت زیادہ ہوگی۔ ابھی جو گالیاں دے رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیو، تم بھی تو پنجابی ہو، تم بھی پنجابی ہو، تمہاری نسل بھی پنجابی ہے۔ پنجاب اور پنجابیوں میں جو بھی برادریاں ہیں وہی تمہارے اندر برادریاں ہیں۔ یہ تو جب برطانیہ نے آ کر یہاں قبضہ کیا، اس سے پہلے یہ ایک ہی خطہ تھا، اور برطانیہ جب آیا تو اس کو ٹھیکے دینے پڑے ٹھیکیداروں کو۔ ریاست بہاولپور وہ بھی ٹھیکے میں چلی گئی، سندھ میں ریاست خیرپور ٹھیکے میں چلی گئی، یہ جو کشمیر ہے یہ ٹھیکے میں چلا گیا، پٹیالہ ٹھیکے میں چلا گیا۔ میں ابھی نام لوں تو یہ تقریباً 550 سے زیادہ ریاستیں وہ تھی جو ٹھیکے میں دے رکھی تھی، کسی مسلم کو، کسی غیر مسلم کو، اور اس سے ہٹ کر انگریز الگ حکومت کر رہا تھا، اور جو ٹھیکے پہ دے رکھا تھا وہ بھی انگریزوں کے ماتحت تھے۔ تو یہ کشمیر کا وہ علاقہ ہے۔ پنجاب تو یہ پہلے آج کا کے پی کے اور سابقہ صوبہ سرحد، سن 12 میں اس کا نام صوبہ سرحد رکھا، اس سے پہلے یہ پنجاب میں تھا، یہ سارا کے پی کے، اور یہ جو بھی کشمیر ہے یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے۔ تو یہ پنجاب کو اور پنجابیوں کو جو گالیاں دے رہے ہیں کشمیری بھائی، جو کشمیر میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی ملک میں ان کو بول رہا ہوں جو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ اسلام، مسلمان اور پاکستان دشمن ممالک اور ان کی ایجنسیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین کردار بھارت، اور بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی RSS اور مختلف دہشت گردوں کے لشکر اور برمن بنیا مافیا اور ان کے جو دلال ہیں پاکستان میں، ایجنٹ ہیں، تنخواہ دار ایجنٹ، پاکستان کے تمام صوبوں میں، کہیں زیادہ کہیں کم،
تو ان کا پہلا ان کو جو سبق دیا جاتا ہے، ان کو جو نصاب ملتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو گمراہ کیسے کیا جائے، تو گمراہ کرنے کا ان کے پاس جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ پنجابستان ہے، اور یہ جو آرمی ہے یہ پنجابیوں کی آرمی ہے، تاکہ پاکستان کے دوسرے جو صوبے ہیں یا علاقے ہیں ان کے جو لوگ ہیں پاکستانی مسلمان، ان کو گمراہ کیا جائے، بھڑکایا جائے کہ یہ تو پاکستان پر پنجابیوں کا قبضہ ہے۔ تو یہ جو گٹی ہے، یہ فارمولہ ہے، یہ اصل میں برمن اور بنیے کا فارمولہ ہے، را کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ہٹ کے اور ممالک بھی گٹھ جوڑ میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے کھیل۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لو، بلوچستان کا جو بلوچ ہے سردار، گورنر بھی بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن رہے ہیں، صوبائی وزیر بھی بن رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی بن رہے ہیں، بدماشیاں بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی مزے ہیں، سندھ میں بھی مزے ہیں، پنجاب میں بھی مزے ہیں، وفاق کی جو وزارتوں میں اور وفاق کی محکموں میں پھر بھی جناب پنجاب کھا گیا، گالیاں پنجاب کو۔ تو یہی صورتحال کے پی کے میں پنجاب کھا گیا۔ حالانکہ پٹھان جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ کے پی کے میں بھی ان کی اجارہ داری ہے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، صوبائی وفاقی اداروں میں، پرائیویٹ، ہر جگہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ سب کا پاکستان ہے، بلوچوں کا بھی پاکستان ہے، پٹھانوں کا بھی، سندھیوں کا بھی، جو ہیں جتنے بھی زبان ہیں سب کا ہے، لیکن کھانا بھی اور گھرانا بھی اور گالیاں پنجابیوں کو دینا، یہ نہ انسانیت ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے۔ تو میں تو دیکھو جی ایک عام انسان ہوں، غریب بندہ ہوں، مجھے کوئی سنتا ہے کوئی نہیں بھی سنتا، میں تو اپنے دل کی جو آواز ہوتی ہے، جو انسانیت کی آواز، سچائی کی آواز، وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو سمجھے جہاں تک۔ تو یہی صورتحال بلوچستان اور پٹھان بھائی، سندھ میں دیکھ لو جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، اور سندھ میں جو بلوچ بھائی ہیں، یا سندھ میں سید بھائی ہیں، سندھ میں بلوچ بھی کہلاتا ہے اور کبھی سندھی بھی کہلاتے ہیں، تو پھر سید بلوچ اور سماٹ سندھی کہلاتے ہیں، سندھی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ، ہر حکومت، کھانا پینا، تو ادھر بھی آپ دیکھ لو قوم پرستوں کو گالیاں پنجاب کو، پنجاب کھا گیا۔ ابھی گلگت بلتستان میں دیکھ لو، ادھر بھی شیطان کافی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ بھی پنجاب کو گالیاں۔ ابھی یہ شوق کشمیریوں کو چڑھا ہے جی، حالانکہ جو آزاد کشمیر ہے وہ اتنا کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے، اور نہ کوئی آزاد کشمیر کی وجہ سے پاکستان کو کوئی روزی روٹی مل رہی ہے۔ جو ان بھائیوں کی جو سوچ ہے، میں ان کو بول رہا ہوں جن کی سوچ ہے، یہ تو جی وہ بات ہے کہ گاڑی کے 4 ٹائر ہیں اور گاڑی کے 2 ٹائر بھی ہیں موٹر سائیکل کے، اور رکشے کے 3 ٹائر ہیں۔ تو ٹائر جو ہے نا وہ اس کے اوپر وزن ہے نا، تو ایک ٹائر خراب ہوئے گا تو پھر گاڑی تو نہیں چلے گی۔ یہ گالیاں پنجاب کو یا پنجابیوں کو دینا، مزے سب کر رہے ہیں، تو بھائی اگر نقصان ہوگا تو پھر سب کا ہوگا۔ اور جو اچھے لوگ ہیں تمام صوبوں میں، زبانوں میں، وہ اچھے، میں ان پر تبصرے کر رہا ہوں جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو بات کا مقصد یہ ہے، جو سندھ میں بھی یہی صورتحال، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، پھر کشمیر، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، صوبائی اداروں میں صوبائی حکمرانوں کے ساتھ حکمراں بنے ہوئے ہیں، وفاقی
हुक्मरानों के साथ वफाकी हुक्मरान बने हुए हैं, वफाकी इदारे, सूबाई इदारे और जनाब हर जगह। लेकिन जब भी इनको मौका मिल रहा है या इनके तबकों में, इनके लोगों में गालियां पंजाब और पंजाबी को। हालांकि आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं पाकिस्तान में आते हैं जाते हैं, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जाते हैं, तो कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बर्मन बनिया माफिया जो बड़ी मकार माफिया है, मैं बार बार बता के तंग आ चुका हूँ। लोग नहीं समझते, इनको समझना बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं समझ सकता बर्मन और बनिए को। जब मैं बर्मन और बनिए का नाम लेता हूँ तो मैं किसी बनिए या बर्मन का दुश्मन नहीं हूँ। माफिया है, एक सोच है, थिंक टैंक है, जो यहूदी सहूनियत के साथ मिले हुए लोग हैं। शैतानी सोच है, बड़े प्लान हैं इनके। और अक्सर मैंने जब भी बोला है 2-4 महीने के बाद वो ऐसा ही होता है, वक्ती लोग नहीं मानते। तो उन्होंने जनाब कश्मीर में ये काम शुरू कर दिया है। इसलिए शुरू किया ताकि जो इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, अब इंडिया पे जो कब्जा है, तो अभी उसकी सोच ये है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये बर्मन बनिया माफिया की, कि कल को अगर जरूरत पड़े तो जो इंडिया ने कब्जा कर रखा है, जैसे लद्दाख है या श्रीनगर है या जम्मू कश्मीर है, मुख्तलिफ इलाकों पे अगर ज़रूरत पड़े, अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर या कोई ऐसा वक्त आए, उससे पहले इन कश्मीरियों को मार मार के या तो भगा दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए या पाकिस्तान चले जाएं या दुनिया में कहीं चले जाएं, लेकिन हिंदुओं को आबाद कर दिया जाए वहाँ, ताकि कभी रेफरेंडम और इलेक्शन हो तो हम दिखाएं कि भाई ये कश्मीरी तो कम है, हिंदू ज़्यादा हैं, हम तो पहले कहते थे। तो लेकिन पाकिस्तान भी इंडिया का बाप है, मुनाफकत और झूठ की बुनियाद पे बाप नहीं है, अक्ली बुनियादों पे। अकल उसकी काम करती है जिसके पास सच्चाई हो, हया हो, शर्म हो, गैरत हो, असूल हो। ये तो हमारे अपने लोग पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर आ जाते हैं, नहीं तो पाकिस्तान भले छोटा मुल्क ही सही, एक असूल पे चलने वाला मुल्क है और मुंह दे रहा है दुनिया की तमाम इस्लाम मुसलमान दुश्मन ताकतों को। और इंडिया की तो कोई हैसियत नहीं है। हालांकि हम इंडिया के या इंडिया में रहने वाले मुख्तलिफ सनातन धर्म या और धर्मों के हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो उन मुनाफिकीन के मुखालिफ हैं और हमें नफरत है उनसे, जो इंसानियत के भी कातिल हैं और मुसलमानों के भी कातिल हैं और ख़ुद अपने धर्म के अच्छे जो लोग हैं उनके भी कातिल हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने जो 12 नशिस्तें जो रखी हैं, 12 नशिस्तें वो इसलिए रखी हैं कि जो पाकिस्तान जब बना और बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मिल गया मुसलमानों को और इंडिया मिल गया हिंदू भाइयों को, और हिंदुस्तान में काफ़ी मुसलमान भाइयों ने रहना पसंद किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ। तो फिलहाल कश्मीर कुछ मिल गया पाकिस्तान को और कुछ मिल गया इंडिया को, यानी कुछ पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, मिलना तो था सारा ही ये पाकिस्तान को था। खैर, पाकिस्तान में जो इंडिया के कश्मीर से आया हुआ जो कश्मीरी है, जिसको कश्मीरी मुहाजिरीन कहते हैं, तो उनकी मखसूस सीटें हैं। वो मखसूस सीटें अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया के ममालिक को दिखाने के लिए कि भाई इंडिया के कश्मीर, यानी जिस कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है वहाँ से ये आए हुए कश्मीरी हैं, और एक हमारे पास जो कश्मीर है वो कश्मीरी हैं।
تو یہ دونوں کشمیری پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی رہتے ہیں، اور جو آزاد کشمیر ہے وہاں بھی رہتے ہیں، اور کچھ آزاد کشمیر سے اور کچھ پاکستان کے علاقوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں کمانے کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ان کی مخصوص نشستیں 12 رکھی گئی، آج 12 اس سے پہلے کم ہوں گی۔ انڈیا کی پالیسی ہے مکار بننے کی، برمن کی، کہ فنڈنگ دے کے 2 روپے دے کے، کیونکہ شوق ہے اس ملک میں، اس ملک میں جس کو کامریڈ بننا ہے، جس کو لیڈر بننا ہے، وہ پاکستان کو گالیاں دے، آرمی کو گالیاں دے، پنجابیوں کو گالیاں دے، یا مہاجروں کو گالیاں دے، وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہے، بڑی بے غیرتی کا مقام ہے اس ملک میں۔ تو ابھی وہ جو کشمیر میں سب تو نہیں، لیکن جو ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس وقت کچھ آزاد کشمیر میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو پاکستان کے ہی ویزے سے یورپ کے مختلف علاقوں میں، امریکہ، کینیڈا، وہ کمانے گئے ہوئے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور آج وہ سب نہیں تو آدھے نہیں تو 30% وہ گالیاں پاکستان کو دے رہے اور دلا رہے، اور انڈیا سے خرچیاں لے رہے، اسرائیل سے بھی لے رہے ہوں گے۔ تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے جناب کہ پاکستان نے وہ جو انڈیا چاہتا ہے کہ تم یہ بات کرو کہ وہ نشستیں ختم کر دیں، ابھی نشستیں وہ ختم کر دی، کل کو انڈیا بول دے کہ بھئی ابھی بھلے آپ سروے کراؤ، دیکھو۔ انڈیا نے جو ہوشیاری کر رکھی ہے کہ وہاں ہندو زیادہ آباد کر دیے ہیں، تو ہندو جب زیادہ آباد کر دیے تو پاکستان یہ بولے گا کہ ان علاقوں کے اندر اتنا ظلم کیا انڈیا کی آرمی نے کہ یہ لوگ تو آہستہ آہستہ پاکستان آئے، ان کی ہم نے مخصوص سیٹیں رکھی ہیں، پہلے ان کو بٹھاؤ ادھر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ان کو وہاں بٹھاؤ، یہ اتنے ہیں، ان کو بھی گنتی میں شامل کرو، تو انڈیا ناکام ہو جائے گا۔ تو انڈیا یہی چاہ رہا ہے ان ایجنٹوں کو، دلالوں کو پیسے دے کے کہ تم یہ مطالبے رکھو۔ حالانکہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں 60، 65 یا 70 روپے یونٹ بجلی، اور آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آٹا 5000 روپیہ من، اور وہاں مل جائے ان کو 2000 روپیہ من۔ ٹیکس بالکل آدھے ہے جی۔ اور پھر دنیا کے ممالک میں جب بھی پاکستان کو بھیجنے پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ کشمیریوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو گالیاں، پنجابیوں کو گالیاں، اور خود پنجابی ہونے کے باوجود کشمیری تو خود پنجابی ہے۔ خیر یہ میں نے باتیں کی، ابھی اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی سنے نہیں سنے، میری بات کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ کہ جتنا ظلم، بربریت، ناانصافی، قتل عام، نسل کشی، پاکستان بنا کر جو پاکستان آئے، جہاں پاکستان بنا یہ بھی انڈیا، بھارت، ہندوستان، اور جہاں سے آئے وہ بھی انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ دے کر آئے، 30 لاکھ شہادت پیش کر کے آئے، کروڑوں ایکڑ زمینیں، کئی ہزاروں گاؤں، دیہات، شہر، قصبے، اور کئی لاکھوں محل، حویلیاں، پلازے، مارکیٹیں ہندو اور سکھوں کے تبادلے میں چھوڑ کے آئے، جن کو پاکستان میں مہاجر کہتے ہیں، مکڑ بھی کہتے ہیں، پناہ گر بھی کہتے ہیں، خانہ بدوش بھی کہتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، جو مختلف زبانوں کے ہیں،
مختلف برادریوں کے، جو سندھ اور پنجاب میں بھی ہیں تو KP کے اور بلوچستان میں بھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بلوچستان سے مار مار کے بھگا دیا اور سب کچھ چھین لیا، KP کے میں جو تھے مار مار کے بھگا دیا، سب کچھ چھین لیا۔ سندھ میں بھی آدھے سے زیادہ چھین لیا اور پنجاب میں بھی تقریباً 35% چھین لیا۔ ایوب خان نے آپریشن کیا جھوٹا، کراچی سے لے کے گوٹکی تک ہر دور میں آپریشن۔ میاں محمد نواز شریف نون لیگ نے آپریشن، فوجی آپریشن کے جنا پور بنا رہے، MQM بنی نہیں تھی، ایوب خان نے قتل عام شروع کیا، نسل کشی شروع کرائی ایوب خان نے۔ جرم کے فاطمہ جناح کا انہوں نے ساتھ دیا، میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو کلیموں میں زمینیں ملی ہندو اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی، کم ملی اور ملی تو آدھے سے زیادہ ادھر قبضے۔ جیسے سن 47 میں پاکستان بنا، گاؤں پہ، شہروں پہ، قافلوں پہ حملے، اسی طریقے سے جو ہندو اور سکھ چھوڑ کے گئے تھے ادھر آ کے بسے، تو یہاں پر بھی حملے ہوئے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں لوگ اپنے گھروں کو، زمینوں کو جو کلیموں میں ملی چھوڑ چھوڑ کے، کوئی پنجاب بھاگ گیا، کوئی کراچی، پھر ان زمینوں پہ قبضہ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عوامی سطح پہ جو لٹیرے ہوتے ہیں، مال ملکت لوٹنے والے، انہوں نے بھی لوٹ ماری کی، اور لسانی، صوبائی، وفاقی حکمراں اور انتظامیہ نے بھی بدماشی کی۔ جتنا ظلم، بربریت، قتل عام، نسل کشی، ہجرت کر کے آنے والے جو مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے ہیں، جو ظلم ان کے ساتھ ہوا پاکستان میں، نہ کشمیری 10 دن برداشت کر سکتے ہیں، نہ پٹھان 10 دن برداشت کر سکتے ہیں، نہ بلوچ اور نہ سندھی، نہ گلگتی، نہ بلبتی، نہ سرائکی اور نہ پنجابی، جن کو اپنے صوبے ملے ہوئے ہیں، حکومت ملی ہوئی ہے، وزارتیں ملی ہوئی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر بھی گالیاں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا سب گالیاں دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، جن سے سب کچھ چھن گیا، جو اپنے علاقے چھوڑ کے آئے، تباہ برباد ہو کے آئے، کھیت کھلیان اجاڑ کر آئے، شہادتیں پیش کر کے آئے، جو بکھیر دیا تاش کے پتوں کی طرح، تسبیح کے دانوں کی طرح، سرسوں کی طرح، ان کو گالیاں اور دھمکیاں۔ کیا نواز شریف دور میں جو آپریشن ہوا، گھر گھر فوجی آپریشن، رینجر کا آپریشن، یہ کچھ بھی آپریشن نہیں ہے۔ یہ جو ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، رینجر والوں کو مار رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے، یہ بھی مار رہے ہیں۔ جو گھر گھر تلاشیاں، ہر جگہ، جس شہر میں بیٹھا ہوں ادھر بھی آپریشن ہوا ہے، بیرانی میں۔ یہ نہیں خالی کراچی میں ہوا ہے، سندھ میں ہر جگہ پولیس، رینجر اداروں کی بہادری ختم نہیں ہوئی ان مظلوم اور محکوم لوگوں پر، جو پہلے ظلم کا شکار تھے۔ جب نواز شریف نے آپریشن کیا تھا، جو مجھے یاد ہے، لین ہوتی تھی 100 گاڑیوں کی، رینجر کی، پولیس کی، ٹوں ٹوں بختر بند، آرمی کی بھی گاڑیاں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ باندھ کے لین میں کھڑا کر دیا 2-2 ہزار لوگوں کو، گھر گھر تلاشی۔ نہ ماں کی عزت، نہ بزرگ کی، نہ بچے کی، نہ بوڑھے کی۔ موبائل تو تھے ہی نہیں جب، کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بوری بند ہیں، یہ ٹارچر سیل چلاتے ہیں۔ ارے ظلم بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، الزام بھی لگائے گئے۔ اور پاکستان میں جو آج یہ ڈرامے باز جو تاڑیاں بجا رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہمارے لوگوں پر جب بھی ظلم ہوتا ہے، اور یہ پہلے بھی خوش ہوئے،
تو آج کشمیر میں یہ جو گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کو، آرمی کو، رینجر کو، پولیس کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، بلوچستان میں مار رہے ہیں، KPK میں مار رہے ہیں، ادھر ان کے ہمدرد بہت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی کراچی میں ہمارے لوگ کوئی حق کی بات کرے، حقوق کی بات کرے تو جناب 12 مئی، بوری بند، بلدیہ، حالانکہ یہ جتنی بھی باتیں 99% جھوٹے الزام، میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے کبھی MQM سے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، منافقت بتا رہا ہوں لوگوں کی۔ بات ہو رہی ہے حقوق کی، ظلم کی، ایک بندہ اپنی بات کر رہا ہے تو وہ پرانی باتیں لا کے ڈالیں گے، اور یہ تو الزام لگا کر نسل کشی کی گئی ہے۔ اتنا ظلم نہیں کیا، اتنا جرم نہیں کیا جتنی سزا دی گئی۔ ان کو بھی سزا دی گئی جو ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، اور ان کو بھی دی گئی جو ساتھ تھے، اور جو ان کے مخالف تھے اور مہاجر تھے ان کو بھی سزا دی گئی، اور آج تک دی جا رہی ہے۔ کسی محلے میں کوئی پرانے وقت میں کوئی بدماش تھا، وہ مر گیا، سڑ گیا، بھاگ گیا، ابھی محلے میں کوئی اور بدماش ہے، لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، جو موجودہ بدماش ہے اس کو کچھ نہیں بول رہے، جو پہلے والا بدماش تھا اس کو گالیاں دے رہے۔ تو یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ پھر پیپلز پارٹی نے آپریشن کیا، نصر اللہ بابر نے، بسوں میں جانا، ٹرینوں میں جانا، گاڑیوں میں جانا، کراچی سے حیدرآباد جانا، حیدرآباد سے کراچی جانا، ٹنڈو آدم سے کراچی حیدرآباد جانا، سکھر جانا، ایک دوسرے علاقے میں آنا جانا مشکل تھا۔ گھر گھر تلاشیاں، روڈ پہ تلاشیاں، چھاپے، گرفتاریاں، آنکھوں پہ پٹیاں۔ عدلیہ میں وہی لسانی سوچ، انتظامیہ میں وہی لسانی سوچ، بیوروکریسی تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو PTI کے بدماش، نون لیگ کے بدماش، یہ بلوچستان میں بدماش، بلوچ بدماش، وہ بلوچ بدماش جو چن چن کر زبان کی بنیاد پر کسی پنجابی کو، کسی مہاجر کو، کسی سرائکی کو قتل کرتے ہیں، یہ وہ بدماش پختون جو بدماشی کرتے ہیں، یہ کشمیری، گلگتی، پنجابی، یہ جتنے بھی۔ تو جناب اعلیٰ، تمہارا تو سب کچھ ہے، تمہارے تو جج بھی ہیں، تمہارے آفیسر بھی ہیں، تمہارے IG بھی ہیں، DIG بھی ہیں، انتظامیہ بھی ہیں، صوبے بھی ہیں، حق بھی ہے، حقوق بھی ہے، تمہارے ساتھ کون سا ظلم ہو گیا؟ ظلم تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اور ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ اس ملک کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے، تباہ برباد ہو کے آئے۔ ارے بھائی، کوئی بنے بنائے ملک میں آئے؟ جس کو دیکھو گالیاں، دھمکیاں، ہم نے پناہ دی، تم بھاگ کے آئے، تم ننگے بکھے آئے، تم خانہ بدوش آئے۔ ہمیں تو ایسے سمجھ لیا جیسے وہاں پر ہمارے بڑے کو 2 نمبر لوگ تھے، انسان ہی نہیں تھے۔ مقصد حیا، شرم، غیرت نہیں ہے۔ تو یہ دل کا درد اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بڑے محب وطن بنے ہوئے ہیں لوگ، اور ظاہر بھی ہو رہے کہ محب وطن کون ہے۔ بلوچستان بلوچوں کا سب کچھ ہے، پھر بھی گالیاں، پھر بھی بلوچستان دیش بنے گا، اداروں کو، ایجنسیوں کو، فوج کو گالیاں ہے جی، KPK والے وہ بھی گالیاں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، یہی کشمیری، بلکہ پورا پاکستان ہنستا تھا، ظلم بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ میں اکثر پنجاب جاتا تھا، تبصرے کرتے تھے، ہاں جی دیو خبر ادھر کی۔ کراچی میں تو ایسے بنا دیا جیسے کہ
کراچی میں انسان نہیں جانور رہتے ہیں، ہر گٹر کے برابر میں بندے بیٹھے ہیں، جیسے کسی کا گزر ہوا، بندہ پکڑا، بوری میں ڈالا اور بوری گٹر میں۔ بغیرتوں نے ایسی مقصد پالیسی چلائی، ارے جتنی انسانیت، حیا، شرم، غیرت کراچی میں شاید کہیں نہیں ملے۔ اور جب بات کراچی کی ہوتی ہے تو کراچی کے ساتھ جڑے ہوئے سندھ کے 40 سے زیادہ شہر ہیں چھوٹے بڑے، جو بانیان پاکستان مہاجرین کے اکثریتی شہر ہیں اور برابری کی بنیاد پہ شہر ہیں۔ ہندو سکھوں کے علاقے تھے، ہندو سکھ چلے گئے اور ہمارے لوگ ادھر آئے۔ ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے، تقریباً 1 کروڑ کے قریب زمین جو ان پر قبضے ہیں، ہر دور میں آپریشن، فوجی دور، جمہوری دور، ایوب خان کا دور، بھٹو صاحب کا دور، نواز شریف کا دور، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا دور، ہر دور میں۔ اور پھر بھی ہمارے لوگ پاکستان سے محبت، 14 اگست آتی ہے تو سب سے زیادہ جھنڈے لگاتے ہیں، 23 مارچ آتی ہے تو سب سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے، 14 اگست آتی ہے تو پاکستان کے جھنڈے، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اسلامی تہوار آتے ہیں تو جب بھی ماشاءاللہ، ارے جتنا ظلم ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا کوئی 5 دن برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تو جب سے ملک بنا ہے برداشت ہی ہو رہا ہے، اور پھر ہر بندہ گالیاں دے کے ہمارے لوگوں کو دلیر بنتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں گالیاں دے رہا ہوں تو اس کے عدالتوں میں، صوبائی وفاقی حکمرانوں میں، بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جو ظلم ہے تو ہم تو ظلم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر ظلم بتائیں تو پھر کہیں گے تم نمک حرام احسان فراموش ہیں۔ تو میں وفاقی عسکری جو قیادت ہے میری کیا سنے گی؟ آپ اور میرے جیسے مظلوم کی بات مظلوم ہی سن رہا ہوگا، تو لیکن یہ ہے کہ اپنے دل کی بات تو کرے بندہ۔ تو یہ جتنے فنے خاں بنے ہوئے ہیں نا کامریڈ، آرمی کو گالیاں، فوج کو گالیاں، اداروں کو گالیاں، پنجابیوں کو گالیاں، ان کا اصل میں جوتے اور چھتر نہیں لگے، گھر گھر تلاشیاں نہیں لی گئی۔ اگر پورے آزاد کشمیر میں گھر گھر تلاشی لی جائے، جیسے کراچی میں وفاقی اداروں نے، پاکستان کی مذہبی سیاسی پارٹیوں نے، میڈیا نے گھر گھر تلاشی، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سانگڑ، نواب شاہ، اور جو ظلم بربریت کی ہے، یہ عادی بھی ہو جائے نا ادھر آزاد کشمیر میں، یہ 500 سال سوچ نہیں سکتے سر اٹھا کے۔ اگر یہ بلوچستان میں ہو جائے تو وہ بھی نہیں سوچ سکتے، کے میں ہو جائے تو یہ نہیں سوچ سکتے۔ میں حقائق بتا رہا ہوں، لیکن ظلم تو یہ ہے۔ بات ابھی مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں، شروع میں نے کہاں کی تھی اور کہاں ختم کر رہا ہوں۔ کراچی سے لے کے گوٹکی تک صرف ہجرت کر کے آنے والے اردو بولنے والے نہیں ہیں، کچھی، گجراتی، کاٹھیاواڑی، مارواڑی، راجستھانی، میواتی، ہریانوی، اردو، پنجابی اور کچھ بنگالی سب ہیں، لیکن اردو یو پی بہار بول کے نفرت اور قتل عام، نسل کشی سب کی ہے۔ ہمارے لوگ ادھر ایسے رہ رہے ہیں جیسے کو پناہ لے رکھی ہو۔ کیا وفاقی عسکری قیادت اداروں کو یہ بدماشی نظر نہیں آتی؟ جو موب وطن لوگ پاکستان کے آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، وفاداری میں کھڑے ہیں۔ الطاف حسین غلط تھا، جو تھا ختم ہوا، اس کے بعد کم سے کم حق حقوق تو دے دو۔ اور کس کو ضرورت ہے کہ وہ کراچی
یا سندھ کے کسی علاقے میں صوبہ مانگ رہا ہے، حقوق دے دو لے کے۔ صوبائی وفاقی محکموں میں، بیوروکریسی میں برابری کی بنیاد پہ حقوق دے دو۔ زمینیں جو چھین رکھی ہیں ہندو سکھوں کی چھوڑی ہوئی وہ دلا دو، حق مل جائے۔ تو کس کو ضرورت ہے صوبہ مانگے؟ تو عسکری قیادت سے درخواستیں کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن وقت پر بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ دیکھ لو کشمیر کے اندر کیسے آرمی اور رینجر کو گالیاں دے رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ غدار یہ یا ہمارے لوگ۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں وہ۔ بلوچستان میں بھی وہی بدماشی، کے پی کے میں بم دھماکے، خودکش حملے، کیا کچھ۔ ادھر بوری 12 مئی کتنی بوریاں نکلی ہیں بھائی کراچی سے۔ کراچی میں بھی تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا ہے پولیس نے۔ پولیس کوئی دودھ کی دلی ہے کیا؟ اور رینجر کوئی دودھ کی دلی ہے کیا؟ رینجر نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ ظلم بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ اور دہشت گرد قاتل بھی ہمارے لوگوں کو بنا کے پیش کیا گیا۔ خود چودھری سجاد وزیر داخلہ تھا، اس نے بولا کہ مرگلا کی پہاڑی پہ کو 200-250 کے قریب لڑکے جن کو لاش بھی نہیں دی گھر والوں کو، مرگلا کی پہاڑی پہ دفنا دیا۔ ادھر جھوٹ بولنے کی عادت ہے لوگوں کو، یہ کر دیا اور یہ کر دیا۔ اور جو ظلم تو ادھر ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہر کوئی بول رہا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ ہمارے لوگ بول رہے ہیں نالی بنا دو، بولا 12 مئی۔ ادھر کہہ رہے ہیں بھائی گٹر نہیں ہے، بولا 13 مئی۔ ارے بھائی نوکری دے دو، ظلم ہے بلدیہ فیکٹری۔ وہ بے غیرتی کا بھی کوئی مقام ہے؟ منافقت، بے غیرتی، ڈرامے بازی یہ کرا لو۔ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے۔ ایسے کیسے دہشت گرد ہیں ادھر جو ہمارے لوگوں پہ ظلم ہوتے رہے، ہمیں گالیاں سننی پڑتی رہی ہر دور میں۔ پکا قلعہ میں کیا ہوا؟ گھیرا کر کے کئی 100 بچے خواتین پانی بند کر کے، سروں پہ قرآن تھی، مار دیا ان کو، شہید کر دیا۔ لاڑکانہ، شداد کوٹ کتنے علاقے ہیں جو دادو مختلف علاقوں میں گاؤں گوٹھوں پہ زمینوں پہ حملے ہوئے، جو بھاگ گئے چھوڑ چھوڑ کے، کوئی کراچی کوئی پنجاب۔ پھر کراچی میں کتنی دفعہ حملے ہوئے۔ پھر نواز شریف نے آپریشن کیا، نصر اللہ بابر دور میں، بے نظیر دور میں آپریشن، اور ابھی بھی آپریشن ہی چل رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، خالد مقبول، الطاف حسین کو چھوڑ دیا ہے جی۔ ایم کیو ایم گالیاں ان کو بھی دے رہے ہیں جو گالیاں الطاف حسین کو دیتے تھے، فاروق ستار کو بھی وہی گالیاں سننی پڑ رہی ہیں، وہی آفاق احمد کو سننی پڑ رہی ہیں، وہی وسیم اختر کو سننی پڑ رہی ہیں۔ تو بھائی گالیاں سب کو دینی ہے تو پھر بھائی تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اداروں کو بھی چاہیے سوچنا کہ بھائی کم سے کم جو گالیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے حقوق پر قبضے کر رکھے، ان کی بدماشی سے تو ہماری جان چھڑاؤ۔ تو آج کے لیے ہم غریبوں کی یہی گفتگو تھی۔ گفتگو بہت ہے اور کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں، کی بھی ہے۔ اللہ خوش رکھے، بہت مہربانی، شکریہ۔ اور ایسے بھی میری طبیعت 2 وال بند ہے دل کے، ابھی بھی رہا نہیں جاتا۔ 3-4 دن سے بخار ہے، ملیریا۔ آج کچھ بہتر ہوئی ہے طبیعت، بس لیٹے لیٹے یہ موبائل لکھتے رہتے ہیں، شیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کچھ بولنے جیسا ہوا ہوں تو یہ لائف آیا ہوں تو کشمیر کے حوالے سے
تاکہ یہ پتہ تو چلے نا، ابھی کشمیر میں جو یہ گولیاں چلا رہے ہیں پولیس پہ، رینجر پہ، پولیس کو رینجر کو مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کے، اور اس کی سپورٹ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہی ڈرامے باز، دہشت گرد، بتہ خور، راک ایجنٹ، ہندوستانی مہاجر، ادھر ان کی انسانیت کامریڈی ختم ہو جاتی ہے، ادھر انسانی جو حقوق ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ باقی بلوچستان میں دہشت گرد، جو بلوچ دہشت گرد، میں سب بلوچوں کو نہیں کہہ رہا، وہ جو آرمی کو اور چن چن کر پنجابی اور مہاجر سرائکی یا کوئی بھی اس کو قتل کرتے ہیں، ادھر وہ انسانیت دکھاتے ہیں، الگ ان کو تمام حقوق ملے ہوئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو یہی تھی، اللہ خوش رکھے، کل کو ہم گفتگو ایک اور کریں گے۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ جناب سندھ صوبے میں پاکستان بننے کے بعد جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں وہ، اور پاکستان بننے کے بعد جو انڈیا کے مختلف علاقوں سے آئے، وہ تو برابری کی بنیاد پہ آئے، ہندو اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ آئے، جو کہ آدھے سندھ کے مالک ہیں برابری کی بنیاد پہ، وہ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ باقی دوسروں صوبوں سے آئے ہوئے جن کی سندھ میں حکمرانی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ مہاجر کہلائیں یا نہیں کہلائیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ سندھ جو ہے نا، جتنا سندھیوں کا ہے اتنا آدھا برابری کی بنیاد پہ جو ہندو اور سکھ چھوڑ کے گئے، ہجرت کر کے آنے والوں کا ہے۔ ایسے تو سب کا ہی ہے پاکستان، سب کا پاکستان ہے، سب کو رہنے کا عزت سے حق ہے، لیکن ہم کل کو اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔